عبداللہ ابن مبارک 181 ہجری میں فوت ہوئے اور امام بخاری 194 میں پیدا ہوئے. یہ ان کے دادا استاد ہیں. عبداللہ ابن مبارک شاگرد ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ کے. شاگرد ان کے ہیں لیکن رفع الیدین کے مسئلے میں وہ اپنے استاد کے ساتھ نہیں ہیں. شاگرد اور استاد کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے اگر دونوں کے دونوں ہی بڑے محدث، محقق اور مجتہد فقیہ ہو تو. جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد فقیہ تھے اور ان کے زیادہ تر شاگرد جو کہ فقیہ تھے. جیسے کہ امام شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سیر الاعلام والنبلاء میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بیان کرتے وقت انہوں نے فرمایا کہ الامام فقیہ الملت عالم العراق، کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک امام تھے اور مسلم امہ کے ایک فقیہ تھے اور عراق کے بڑے عالم میں تھے. اور ٹھیک اسی طرح امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بیان کرتے وقت امام شمس الدین الذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ اور سیر الاعلام میں فرماتے ہیں کہ الفقیہ، کہ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ تھے. تو جبکہ شاگرد اور استاد دونوں کے دونوں ہی فقیہ اور مجتہد تھے تو اپنے اپنے نجی سوچ اپنے نجی اجتہاد ہو سکتا ہے اور اس میں اختلاف بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی اتفاق بھی ہو جاتا ہے. اور اس تمام اماموں کے ساتھ ہوا ہے یہ رویہ. جیسا کہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مالکی مذہب کے بڑے امام تھے، فقیہ تھے، المتوفی 463 ہجری، انہوں نے ایک کتاب نقل کی کہ اختلاف قول المالک و صحابہ، کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال اور ان کے اصحاب کے ساتھ جو کہ اتفاق نہیں تھے، مختلف تھے اور اختلاف ہوا. تو اس طریقے سے انہوں نے ایک کتاب کو درج کی، ایک کتاب کو مدون کیا. ان تمام مجتہد فقیہ امام کے ساتھ ہو سکتا ہے اور ہوا بھی ہے. جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد میں سے امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی مسائل امام احمد. اس میں انہوں نے فرماتے ہیں کہ سمعت احمد، امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے یہ کہتے ہوئے سنا سئل عن رفع اذا قام من السنتین، جبکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ 2 رکعت سے جب اٹھ کھڑا ہو تو کیا رفع الیدین کرنا چاہیے؟ قال، تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اما انا فلا ارفع یدی، کہ ہم اس طریقے سے رفع الیدین نہیں کرتے، یعنی 2 رکعت سے جب اٹھ کھڑا ہو، یعنی تیسری رکعت کے شروع میں رفع الیدین نہیں کیا جائے گا. فقیل له بین السجدتین ارفع یدیہ، ان سے کہا گیا کہ کیا دونوں سجدوں کے درمیان رفع الیدین کیا جائے گا؟ قال لا، تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا نہیں، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین نہیں کیا جائے گا. لیکن امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی شاگرد امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 743 انہوں نے اس کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے اپنے سنن ابو داؤد میں ایک باب قائم کیا. انہوں نے لکھا کہ باب من ذکر انہ یرفع یدیہ اذا قام من السنتین، کہ یہ باب ان لوگوں کا ہے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ 2 رکعت کے بعد جب اٹھ کھڑا ہو تو رفع الیدین کرنا چاہیے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک استاد تھا، اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک شاگرد تھا، امام محمد ابن اسماعیل البخاری، جسے ہم امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پہچانتے ہیں. انہوں نے اپنے صحیح بخاری میں امام احمد ابن حنبل جو کہ امام بخاری کا استاد تھا ان کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے اپنے صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا
حدیث نمبر 739 انہوں نے لکھتے ہیں کہ باب رفع الیدین اذا قام من الرکعتین، جب 2 رکعت سے اٹھ کھڑا ہو تو رفع الیدین کرنا چاہیے۔ لیکن امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قائل نہیں تھے، اور اس کے مخالف کرتے ہوئے ان کے شاگرد امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باب قائم کیا، یہ رائے انہوں نے ظاہر کی کہ دونوں 2 رکعت سے اٹھتے وقت جب اٹھ کھڑا ہو تو رفع الیدین کرنا چاہیے۔ تو شاگرد اور استاد کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، یہ عام بات ہے، اور سب سے اعلیٰ جو استادوں میں استاد ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہتر شاگردوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جن لوگوں نے صحابات حاصل کیے، یعنی ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سب سے بہتر شاگردوں میں سے تھے۔ تو دیکھا جائے کبھی کبھار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کا بھی اختلاف ہوا کرتے تھے، جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحیح بخاری میں لکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اور ایک کتاب جز رفع الیدین میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول لا یرفع بین السجدتین او فی السجود، کہ اللہ کے رسول سجدوں کے درمیان رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول سجدوں کے درمیان رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو نقل کیا، پھر اپنے ہی کتاب جز رفع الیدین میں جو کہ 101 نمبر حدیث ہے، انہوں نے لکھا کہ یحییٰ ابن ابی اسحاق قال، یحییٰ ابن ابی اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ 132 ہجری میں فوت ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ روایت انس بن مالک، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، جو کہ انس بن مالک 93 میں وفات ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ یرفع یدیہ بین السجدتین، کہ انہوں نے دونوں سجدوں کے درمیان رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد آپ کے خادم حضرت انس دونوں سجدوں کے درمیان رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ تو یہ عام بات ہے، اگر اس کسی بھی مسئلے میں استاد کے ساتھ اگر شاگرد کا اختلافی ہو، اجتہادی اختلاف، تو یہ عام بات ہے۔ اسے لے کر اپنے محلے میں مسلم امہ میں فتنہ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ امید کرتے سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔